میں نے ہمیشہ سے دعاؤں پر یقین رکھا ہے، لیکن مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ایک مشکل وقت کا سامنا کیا اور میں نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی، اور حیران کن طور پر جب وہ میری دعا قبول ہو گئی نا، تو اس تجربے نے مجھے سکھایا یہ دعائیں حقیقتاً طاقتور ہوتی ہیں۔ اور اب میں ہمیشہ اللہ سے معجزات کی امید رکھتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا آپ بھی وہ خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ ان کی من چاہی چیزیں پوری کرتے ہیں، ان پر معجزات کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کا انتظار میں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں اور اللہ سے معجزات کیسے مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان کر رکھیں زمین اور آسمان تک، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اس پہ پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے، اور کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیزیں عطا کر دیتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی من چاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کے حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جہاں صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا اور صبر کر لو۔ یہ دروازہ جو بند نظر آ رہا ہے نا، ایک دن تیرا رب ہزاروں دروازے کھول دے گا تم پر۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں آپ کے لیے۔ انہیں غور سے سنا کریں۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب آپ انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کہانی ختم ہو گئی ہے، اور پھر انسان وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، اور کن کہتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کے مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے لیے، تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا نا، اور تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں کبھی، تو قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے
اور تمہاری دعا کہیں باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں نا، اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا نہیں ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ تعبیر پر راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا کی توفیق ہی نہ عطا کرتا، نظر انداز کر دے۔ وہ سارے وسوسے آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سن ہی نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں کریں ہم۔ تو سنو، اللہ آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہی شمار ہوتے ہیں، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی تحریر عبادتیں آپ کو اللہ کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آ جاتا ہے کہ اس کو دعا میں قبول کر لیتا ہوں، اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اپنے من چاہی چیز پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں۔ یاد رکھیں، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش ہو جاتا ہے اور مانگنے پر بھی خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں اور اپنی ذات سے کس کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ گئے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں نا، تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تم پر بے شمار دعا اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی نا، تو سنو، اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے نا، کہ اے اللہ، جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے تو دیکھنا آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں، آپ کے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کو آپ کے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ آپ جان سکو کہ مخلص اختتام ہمیشہ جیتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے
کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے نا، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب سب کچھ سن لیتا ہے۔ ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھ لیا ہے۔ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تاکہ آپ اس کے چاہت سے پتہ چل سکے کہ اللہ آپ کو کتنا چاہتا ہے، اور آپ کو آپ کی چاہت سے ہی وہ نواز دے گا۔ تو وہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، بس بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی نظر کیوں نہ آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں، اور ان خاص لوگوں کے لیے جن کے لیے عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ بھی دعا کی قبولیت کی خاص علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ یہ بھی ہے کہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں، اللہ کے سوا، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت کا چل کر نہیں آتی، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ وہ بلا لیتے ہیں۔ جہاں سے آپ سوچتے ہیں، سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا، آپ کی قسمت لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے۔ اچھوں کا امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحانات زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی بڑے ہی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں یاد رکھیں۔ جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس کے قریب کر کے فریاد بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کی من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے تو یہ بات واضح طور پر اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو خود اس مقبول اور مانگنے کی توفیق عطا کرنے والا ہے، اور بہت جلد آپ کو ناممکن دعائیں جو ہیں وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزے کے دروازے کھولنے والا ہے، جو آپ کی خوشیوں کو جہاں آپ نے قدموں کے ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے نا، تو اللہ اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ آپ کی بہتری کے لیے سب کچھ کرے گا، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ آپ کی دعاؤں کو، نہ آپ کے وعدوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہے، اور وہ ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یقین رکھیں اپنے رب پر۔ تہجد میں بہنے والے ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے، آپ کو آپ کی تہجد کی دعائیں اسی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائیں گی، جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ راتوں میں روتے ہیں، اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ دعا تک نہیں پہنچتے، بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو دعا کے اٹھنے کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو عنقریب نوازنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے سپرد ساری دعاؤں کو کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کتنا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، وہ آپ کو
ایسے ایسی غیبی مدد سے، ایسی طریقوں سے، ایسے در کھول کر آپ کی غیبی مدد کریں گے، آپ کی ناممکن دعاؤں کو قبول کریں گے، آپ کی خواہشوں کو پورا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی وہ راستے کھولتا چلا جائے گا کہ آپ کے وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں، یقین رکھیں کہ یہ آزمائشیں صرف چند گھڑیوں کی ہیں، صرف عن قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عن قریب رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اور سوچیں، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ بے شک اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ نے آپ کو امید کے اس کے لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ جس طوفان سے آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہیں نا، یقین رکھیں وہ تھم جائے گا۔ آپ کی ہر چیز اس طرح ہوتی جائے گی، اس طرح سے دعائیں، خواہشیں، ہر چیز اس طرح سے صاف اور منزلیں آسان ہوتی جائیں گی کہ آپ تھک رہ جائیں گے۔ بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے، اسی سے ہی مانگیے، وہی سب بہتر کرنے والا ہے، وہی آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہے۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہے اور وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔